قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق العظیم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کی ذات بابرکت واسطے اس مالک و خالق نے انسان بنایا، مسلمان بنایا. درود و سلام سید الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صاحبو اور عزیز ساتھی، اللہ رب رحمان دے قرآن دے وچوں جڑا مقام عالی شان میں اس وقت تساں حضرات نے گوش گزار کیتا ہے، ادا حوالہ نوٹ فرما لینا. اللہ رب رحمان دے قرآن دے سپارہ نمبر 1 اور آیت کا نمبر 96. اللہ رب العالمین دی توفیق
اور خاص کرم کے نال کچھ خوش نصیب ایسے نے جڑے مناس کے حج ادا کرنے واسطے بیت اللہ کے اندر حاضری لگوا چکے. پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر تسی حرمین کی اہمیت سن چکے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سب تو پہلے بیت اللہ کے فضائل، اس تو بعد جس شہر کے اندر بیت اللہ موجود ہے یعنی مکہ المکرمہ وہ دے فضائل بیان کرنے، اس تو بعد مدینہ المنورہ دے فضائل انشاءاللہ العزیز بیان کیتے جان. تو مکہ ایک دنیا کے ایسا شہر جنہوں سارے شہروں کا سردار کیا جاتا ہے. یہی وہ مکہ شہر ہے جس کے اندر بیت اللہ اور اس کے اندر ہی وہ مقامات ہیں جنہ کے اندر حج کے مناسک ادا کیتے جاتے ہیں. مینا بھی اتنے ہی ہے، مزدلفہ بھی اتنے، عرفات و جمرات سب کے سب مکہ کے اندر اور حرم کی حدود کے اندر موجود ہیں. اور انہاں کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حج کرنے کا حکم عطا فرمایا. اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج کے مسلمان بھی مکہ المکرمہ کے اندر مناس کے حج ادا کرتے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آئندہ سال سانوں بھی حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو سب تو پہلے بیت اللہ کے فضائل بیان کیتے جا رہے ہیں کہ بیت اللہ دنیا کے اللہ رب العالمین کا سب تو پہلا گھر ہے جنہوں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اور وہ شان اور وہ مقام ادھی ورگی دنیا کائنات سے اور کوئی چیز موجود نہیں. رب دا قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیت اللہ کی شان کے مقام بیان فرماتے ہیں. فرمایا ان اول بیت وضع للناس. اللہ رب العالمین نے سب تو پہلا جڑا عبادت واسطے دنیا میں تعمیر کیتا ہے وہ بیت اللہ میں. اللہ بیت اللہ کے شہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں للذی ببکۃ مبارکہ. وہ شہر و بیت اللہ شہر مکہ کے اندر اجلا موجود ہے. وہ شہر بڑا برکت والا شہر ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اس شہر کے اندر اللہ رب العالمین نے جہان والے واسطے ہدایت رکھی ہے. فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس شہر مکہ کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑیاں کھلیاں نشانیاں نے. اللہ رب العالمین کے بڑے اہم معجزات اس مکہ شہر کے اندر موجود ہیں. فرمایا انہاں دے وچوں مقام ابراہیم ایک اللہ رب العالمین کی نشانی موجود ہے جن مقام ابراہیم کیا جاتا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جڑا بندہ بیت اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے انہوں ہر طرح کا امن میسر ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
اللہ رب العالمین نے اپنے اس مبارک گھر واسطے لوگوں کو حج واسطے بلایا اللہ رب العالمین کی طرف لوگ آتے اس بیت اللہ کا حج فرض ہے اللہ رب العالمین کے جنہ لوگوں کو استطاعت عطا فرمائی ہے اتنا لوگ واسطے اس کا حج کرنا فرض ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گلو پوچھ دے دے نبی علیہ السلام کی دنیا دے اتے سب تو پہلی مسجد کی تعمیر کی گئی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر سب تو پہلا دنیا کے جڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام کیا جاتا ہے بیت اللہ کی سیڈا تے جڑی مسجد ہے جدے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھی دی ہے اس مسجد حرام کیا جاتا ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر اس مسجد حرام تو بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے اور اتنا دعا کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے اور اللہ رب العالمین نے بیت اللہ میں ایک عظیم عبادت گاہ بنائے اتنے جا کے اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کی جا سکتی ہے قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسی یہ بیت اللہ لوگوں واسطے ثواب کے ذریعے واسطے پہ بنایا اس بیت اللہ کو بار بار آن کی جگہ بنایا امنا اور امن واسطے بنایا جڑا بندہ بھی حج کرنا چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہتا ہے واپس آ کے تو پھر دل کرتا ہے میں بار بار اتنے حاضری دیوا اس وجہ تو اللہ رب العالمین نے ایک نام اور ایک صفت رکھے ہے مَثَابَةً لِلنَّاسِ بار بار آن والی جگہ ایک بندہ عمرہ کر کے آتا ہے اور دل کے اندر تمنا موجود ہے کہ اللہ رب العالمین پھر انو یہ اجازت دے اللہ رب العالمین پھر استطاعت طاقت دے میں دوبارہ اس گھر کو دیکھ کے آوا بار بار جانتے دل کرتا ہے اس وجہ تو اس مقام کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ کیا جاتا ہے اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسی بیت اللہ کو بار بار ہم کی جگہ تے ثواب کی جگہ بنایا اور اتنال امن والی جگہ بنایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جڑا بندہ طواف کر لوے اور چاہیے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کرے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کولوں جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل علیہ السلام نے کولوں وعدہ لے آگے کس چیز کا وعدہ لے آگے التحیرات للبیت للطائفین والعاکفین ورکع السجود اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام اتنا دعا باز پیغمبران کی ڈیوٹیاں لگا دیتی ہیں التحیرات بیتیا للطائفین میرے گھر کی صفائیاں کر دیا میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جڑا بھی گھر ہوئے وہ دی صفائی کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے اسلام کے اندر مسجد کی صفائی کو خاص اہمیت حامل ہے اور اس بات کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جس گھر کی ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ڈیوٹی صفائی کی لگائی ہے انبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام
جنہاں کو جنت انبیاء دا باپ کیا جاتا ہے، اور انہاں کی نسل دے وچوں ہزاراں پیغمبر کائنات کے تشریف لے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے جلیل القدر پیغمبر کو اپنے گھر کی صفائی واسطے ڈیوٹی لگائی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد کی صفائی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ مسجد کی صفائی اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکات صدقہ ہر قسم کی نیکی کرتا ہے، وہ دے واسطے یہ لیبل نہیں، وہ دے واسطے یہ جناب خوشنودی اور وہ دے واسطے یہ اللہ رب العالمین نے شان نہیں رکھی، بلکہ ایسا بندہ جڑا مسجد کی صفائی کرتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا جڑا مسجد کی صفائی کرتا ہے یہ واسطے امام کی گواہی دے کہ بندہ پکا ہوا۔ سبحان اللہ۔ بندہ نمازاں بھی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ دے واسطے گنجائش نہیں، بے شک وہ مومن ہوئے گا، لیکن جڑا مسجد کی آ کے صفائی کرتا ہے خاص طور پہ حکم ہے کہ اس بندے اتے مومن ہونے کی ووٹ لاؤ، پکا ایماندار ہے۔ اور مسجد کی صفائی ہمیشہ وہی کرتا ہے جتے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے، جس دل کے اندر اسلام کی محبت کٹ کے پڑی ہے، ورنہ پہ مسجد سے باندھے بھی آئے لوگ میں کہ ویسے گزر جاتے۔ ایمان کی کمزوری اور مسجد کے اندر کسی قسم کی تو گندگی یہ کوڑا پیار ہے، جڑا بندہ کامل ایمان والا بندہ ہے کبھی برداشت کر سکتا نہیں۔ مسجد ہمیشہ صاف رکھنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میری تیری کی شان۔ میں ایک ایسے بندے کو جاننا مسجد کی صفائی کرنے والا، نام لانا مقصود نہیں، بہت سارے مقصود، اور انشاءاللہ بندہ سچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد کی صفائی کے نظارے اور وہ شان۔ دوست دیکھو کیا لگا میری کسی علاقے کے اندر ڈیوٹی لگی اور چھوٹی جی مسجد موجود ہے کہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھ جاتا اور مسجد کے اندر کوئی خاص صفائی کا نظام موجود نہیں، میں جا کے مسجد کی صفائی کرتا اور جدوں بھی جانا مسجد کی اچھی طرح صفائی کرنا پھر نماز پڑھنا۔ اللہ رب العالمین کو اس بندے کا عمل اتنا پیارا لگا ہے، خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا، مسجد کی صفائی کا اجر اور مسجد کی صفائی کی شان۔ علماء کا تجربہ ہے کہ کسی کا کام پھنسے ہے، کوئی پریشان ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مسئلہ بھی جائز ہے، اور اس مسئلے میں حل کرنے کی نیت لائے کہ مسجد کے اندر صفائی کر، اللہ رب العالمین یہ تیرے مسئلے دور کر، پریشانیاں دور کر دے۔ تو حضرات بات تھے اور پس نکل گئی تو بیت اللہ کی شان بیان ہو رہی کہ بیت اللہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سب تو پہلا گھر بنایا، بیت اللہ جنہوں اللہ رب العالمین نے عبادت گاہ بنایا اور سب تو عظیم عبادت گاہ بنایا، اور ایسی عبادت گاہ کہ جن کی صفائی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام کی لگائی ہے۔ تو حضرات یہ بیت اللہ اور یہ اندر جڑا بندہ کچرنی اختیار کرے گا، کوئی شرارت کرے گا، خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین نے ان کے واسطے سزا کا حکم عطا اور ان کے واسطے وعید بیان کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَمْنَا، اے شہر، اے مکہ، اے بیت اللہ امن کی علامت ہے، یہ اندر چین کے سکون ہے۔ جڑا بندہ دے چین کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی ایسے بندے نو عذاب دے نال دوچار کریں گے، کیونکہ ساڈے اس مبارک گھر کے اندر کسی قسم کی خرابی، کسی قسم کی کچرانی اللہ رب العالمین قبول نہیں۔ قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا
بے شک کافر لوگ یصدون عن سبیل اللہ، ان لوگوں کو جناب اللہ نے راستے تو روک دیتے، اللہ رب العالمین کی طرف نہیں آن دیتے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرنے دیتے، شیطان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور فرمایا والمسجد الحرام، مسجد حرام کو بھی لوگوں کو روک دیتے۔ مکہ دور کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے، نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے جاتے ہیں، اے جناب مکے سے کافر پاک پیغمبر علیہ السلام کے اجریاں لے آ کے رکھ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام سجدے کے اندر میں وزنی گندیاں اجریاں لے آ کے نبی علیہ السلام کے رکھ دے دیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جدوں بیت اللہ کے اندر عبادت کران دے دیں، انہاں نوں پریشان کیتا جاندا ہے۔ اور یہ ہوئی بات کا تذکرہ قرآن کر دیں کہ کافر مسجد کو روکتے دیں، خصوصاً مسجد حرام کو روکتے دیں۔ الذی جعلناہ للناس، او مسجد حرام جنہوں اللہ رب العالمین نے لوگوں واسطے خاص بنایا، سواء العاکف فیہ والباد، چاہے مکے میں رہائشی لوگ نے یا پردیساں تو اور والے لوگ نے جڑے مسجد حرام کے اندر آ جاندے نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ سارے برابر کے حقوق حاصل لیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جڑا بندہ اس بیت اللہ کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جڑا بندہ بیت اللہ کے سکون کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ رب العالمین سے انہوں دردناک عذاب دے دیں گے۔ اے وہ شمن بابرا بادشاہ ادھی جناب بڑا بڑا لشکر لائے کر کے بیت اللہ نعوذ باللہ تباہ کرنا ہے، بیت اللہ کی آبادیاں نو برداشت نہیں، بیت اللہ کی رونقاں نو برداشت نہیں۔ اے جناب شمن شہر کا بادشاہ عیسائی مذہب کے نام تعلق رکھتا ہے، لوگ جناب بیت اللہ کے اندر ہوتے ہیں، بیت اللہ کی تحسین کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مکے والے جڑے اس بیت اللہ کے متولی نے انہوں نے اس بیت اللہ کی وجہ تو انہیں متولی ہو کی وجہ تو بڑی جناب انہوں نے اللہ رب العالمین نے رایتہ دیتیاں نے، خصوصیات دیتیاں نے، جڑے علاقے کے اندر جاتے ہیں صرف اتنا کو دستے ہیں کہ اسی بیت اللہ کے متولی لوگ جناب عزت واسطے انہوں نے سامنے پلکا بچھانے دے دیں، کاروبار کے اندر انہوں نے بڑیاں آسانیاں نے، کیونکہ بیت اللہ کے متولی نے یہ بات اپنا بادشاہ کو برداشت نہیں، یہ کہنے لگا میں بیت اللہ کے مقابلے سے اپنا بیت اللہ بناواں گا، لوگ انہوں چھٹ جان گے، جڑیاں مکے والے نو سہولیات حاصل نے وہ بنو ہو جان گیا، جڑیاں بیت اللہ کے متولیاں نو یہ جناب عزتاں افزائیاں ہوندیاں نے یہ میلیاں ہو گیا۔ یہ جناب اپنا بادشاہ نے یہ بات سوچ کے سلام دار حکومت سناب اندر ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیتا ہے اور وہ اندر بڑے اخراجات کیتے ہیں، وہ سجاوٹ کا خصوصی خیال کیا گیا، پھر لوگوں نے دعوت دینی شروع کر دی، لوگوں بیت اللہ کو چھڑ کے میرے کلیسا دیا کر کے اندر عبادت کرو، یہ تعظیم کرو، لوگوں نے جناب کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیتا کہ بیت اللہ کے مقابلے کے اندر اے بلڈنگ لے کے آیا، کوئی کلی اس بلڈنگ کی قدر نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک بندے نے جا کے اس کلیسا کے اندر جناب پخانہ کیتا ہے اور دسیا کہ تیرے کلیسے کی کوئی اہمیت نہیں، بیت اللہ کے اندر کسی قسم کی کسی
ملت کی کوئی اہمیت نہیں جڑی اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو عطا فرمائی ہے. یہ جناب بندہ اتنے گند کر کے گیا, یہ موقع مل گیا, یہ جناب اپنا 60,000 کا لشکر تیار کیا جن اندر 13 ہاتھی بھی موجود نے. یہ جناب سفر کرتا کرتا بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں. راستے بڑے برے نے, راستے بڑے خطرناک نے. یہ جناب ارادہ کر کے ڈرتا ہے آج میں بیت اللہ نوز باللہ ڈھا دینا اپنی کلیسا بھی عزت برقرار کرنی ہے. یہ چلتا چلتا باقی محسن کے اندر پہنچے جناب عبدالمطلب اتنا بھی اونٹ چاہتے پھرتے ہیں. یہ جناب انہوں نے اونٹ قابو کر لے, انہوں نے اونٹا بھی قبضہ کر لیا. جناب عبدالمطلب انہوں نے کول پہنچے لے آ کر کے اندر میرے اونٹ واپس کر لے. اب آقا لگا میں نے سوچیا کہ تسی بیت اللہ کے متعلق کوئی جناب سمجھوتا کرنا آئے ہو تو انہوں بیت اللہ کی فکر کو نہیں, تسی اپنے اونٹ لین آ لے. عبدالمطلب کہہ لگے کہ اونٹ میرے لے, میں انہاں دا مالک ہاں, میں لین آیا. تے بیت اللہ جڑا ہے وہ انہاں حفاظت آپ ہی کر لے. ابرا نے سوچا بھی میرا تے راستہ کرو کمالے کو میرا راستہ میرے کو صاف ہے, کوئی بھی میرے لشکر کو روک نہیں سکے گا. یہ تے اپنے اونٹوں کو لامتے پھرتے ہیں. انہیں جناب کا ارادہ کیتا ہے اور آپ بھی ایک بہت بڑے ہاتھی کے سوار ہے. جب وہ ہاتھی ریٹ لگائی ہے ہاتھی بیت اللہ کی طرف دوڑتا ہے, دائیں بھی چلتا ہے, بائیں بھی چلتا ہے, پیچھے بھی چلتا ہے, لیکن بیت اللہ کی طرف جاتا نہیں. اور لشکر کا کوئی چلتا بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہی نہیں, ادھر منہ کرتا ہی نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے سمندری پرندے انہوں نے حکم دیتا ہے کہ اے میرے پرندوں اپنے پونچھا کے اندر کنکریاں لے پھاڑ کے اور ایک نہ اس لشکر کے اوپر برسا دیں. اللہ رب العالمین کی قدرت اس سمندری پرندے اپنے بچیاں کے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لے کے آئے گے اور لشکر کے اوپر برسانیاں شروع کر دیتی ہیں. اور منظر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نبی علیہ السلام والسلام جی تسی او جناب صاحب جڑا لشکر ہے پرندیاں والا لشکر ہے وہ دے تو واقف نہیں جی باصحاب الفیل. جناب ہاتھی لے کر کے آئے نے, بڑا بڑا لشکر لے کر کے آئے نے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اللہ رب العالمین نے انہاں دی جناب اس ساری پلانے میں انہاں کا ستیاناش کر دیتا ہے. فی تضلیل تباہ و برباد کر دیتی ہے, انہاں کی پلان خراب ہو کر کے رہ گئی ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ رب العالمین نے سمندری پرندیاں پہ گول کر گول جناب گروپوں کی شکل کے اندر انہوں نے مسلط کر دیتے ہیں. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. یہ پرندے انہوں نے کھیتے پنیاں کنکریاں سڑتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسید منو اس طرح کر دیتا جنہیں جانور پٹھے کھاتا ہے جڑی جگہ تے پٹھے کھاتا ہے پٹھیاں کو خراب کر دیتا ہے, پٹھیاں کو جوڑ دیتا ہے, پٹھیاں کا کوئی حال نہیں رہتا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ جناب اپنا کے لشکر کا حال کیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ جڑا بھی بیت اللہ کی طرف میری اکھاں دیکھے گا یہ اندر کچھ روی کرنے کی کوشش کرے گا, یہ عمل برباد کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین ایسے لشکر کو, ایسے لوگوں کو, ایسے گروہوں کو تباہ و برباد کرنے کے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی شانات بہت زیادہ بیان کی ہے. یہی وہ بیت اللہ جنہیں اندر خوش چیز نصیب جا کے
اور حج دے مناسک ادا کرن گے اللہ رب العالمین سانوں بھی بار بار اتنے جا کے حج دے مناسک ادا کرن توفیق عطا فرمائے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجے شان بہت زیادہ موجود ہے مکے کی شان بھی بیان کرتی ہے مدینے کی شان بھی بیان کرتی ہے لیکن وقت اجازت دے رہا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کے مبارک کے اندر اتنے گل چلے گی اللہ رب العالمین سانو بار بار حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا